हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ईथन गौहरी की। और ये असल में है ईरानियन बॉडी बिल्डर, बट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। मेरे ख्याल में अक्सर ईरानियन बॉडी बिल्डर्स को जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं उनको चाहिए कि भाई वो किसी और मुल्क चले जाए जहाँ से सारे यूरोप अमेरिका में जाने का यानी मौका मिले आसानी से। अगर आपको पता नहीं है तो ये अभी शोल्डर मूवमेंट पे वर्कआउट कर रहे हैं। डेफिनेटली शोल्डर में कुछ इनका मसला होगा या जो भी है, मगर ये शोल्डर को, ये जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए, प्लस अगर कोई आपको लगता है कोई ग्लिच विच आई हुई है, जो कि अक्सर होता है, आप इतने हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो ही जाता है आपके शोल्डर्स के साथ या आर्म्स के साथ, तो कहीं पर भी हो सकता है। मगर ये मोस्टली अभी शोल्डर के वर्कआउट पे, शोल्डर का जो मूवमेंट है उस पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगर कोई मसल कुछ हुआ है उसको तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मगर इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दें। ये क्लासिक के क्लास में ये compete करते हैं। मिस्टर ओलंपिया में प्रो बॉडी बिल्डर है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा जाएंगे। आपको हम उनकी बॉडी भी आगे दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। काफ़ी देखें, ईरानियन बॉडी बिल्डर जितने भी होते हैं ना, वो काफ़ी शार्प आते हैं। साइज़ वगैरह को छोड़ दे, साइज़ वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, मगर मोस्टली जो ईरानियन बॉडी बिल्डर्स है वो बहुत शार्प आते हैं। जब भी आते हैं काफ़ी शार्प आते हैं। पता नहीं उनके जेनेटिक्स इस तरह है या उनका मेंटलिटी इस तरह बनी हुई है कि भाई हमने शार्प आना है। ये दो पता नहीं, इसका मुझे अभी पता नहीं है। किससे मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई आखिर ईरानियन जितने भी है, डजेंट मैटर अगर वो ईरान में बॉडी बिल्डिंग करते हैं या ईरान से बाहर करते हैं, मगर जब भी करते हैं, जब भी आते हैं वो स्टेज पर बहुत शार्प आते हैं, बहुत ही कंडीशनड आते हैं। एक एक मसल का एक एक तार आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ा इनका एक एडवांटेज है मेरे ख्याल में इनके पास। और इसको लेकर ये चलते हैं। आप इनको अगर आप भी चेक कर ले, इनकी फिज़ीक ये देख ले, वी टेपर आप चेक कर ले सबसे पहले, बहुत ही प्यारा वी टेपर है। अपर बॉडी चेक कर ले तो यूँ लगता है कि भाई एक कंप्लीट बैलेंस फिज़ीक है इनका। एक एक बॉडी पार्ट पे कंप्लीट काम किया हुआ है। और थाइस की तो बात ही ना करे, मतलब है कि दोनों में एसिमेट्रिकल है, दोनों ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे हैं। अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी और मिडल सेक्शन द मार्क है, जैसा होना चाहिए एक ईरानियन बॉडी बिल्डर को। मैं इसलिए ईरानियन बॉडी बिल्डर को ये पॉइंट्स देता हूँ या ये कमेंट करता हूँ कि भाई इनके जितने भी है, प्रो हैं, ओपन के हैं, क्लासिक के हैं, 212 के हैं, सारे इतने ही शार्प आते हैं। उसके बाद हम क्लासिक में एक और जाना और माना नाम, काफ़ी ज़्यादा इनका चर्चा है, वेस्ली वेसर का। और वेस्ली वेसर जो है, इन्होंने अपने आप को इस साल काफ़ी लो, वो क्या कहते हैं, लो लाइमलाइट में रखा हुआ है। बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं, अपडेट्स नहीं दे रहे हैं। मगर कुछ कुछ हमने उठाए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में चर्चा हो रही थी पिछले दिनों में कि भाई ये हानि रामबाट के साथ आ रहे हैं और इस दफ़ा बिल्कुल एक्स्ट्रा कंडीशन देंगे। और अपने आर्म्स पे और शोल्डर्स पे काफ़ी अच्छा काम किया, मगर मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा इनको काम चाहिए अपने वो थाइस पे, क्योंकि इनके जो लेग्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर है मुझे लगता है। जो मुझे एज अ होल महसूस हुआ है, इनका कैरियर अभी तक वो उस पर नज़र डालते हुए या हिस्ट्री देखते हुए, इनका जो सबसे वीक पॉइंट है वो इनके थाइज है। लेग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अपर बॉडी बहुत शार्प है, बहुत ही ज़बरदस्त शार्पनेस तो इनकी मेरे ख्याल में वो तो कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है कि भाई शार्प नहीं है। इनकी बॉडी बहुत शार्प है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मगर मसला ये है कि इनका जो लेग्स है ना वो उतने हैवी नहीं आते, उतने ज़बरदस्त नहीं आते जितने कि इनकी अपर बॉडी है। हाल दो कि इस साल अगर आप देख लें और आपको इस एक्सरसाइज और इनके जो अपडेट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अपर बॉडी पे भी इस बंदे ने मास चढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि लग यूँ रहा था कि इनके मास की जगह है अभी भी इनके बॉडी पर, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे तो बेहतरीन हो जाएगा। बैक देखें, बैक इस आपको लग रहा होगा कि बैक जो है ना, मुझे भी लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है या नहीं, थोड़ा सा वो लाइटर मूड पे है। इतना थिक नहीं है, डेंस नहीं है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बैक में। मेरे ख्याल में बैक पे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास बढ़ाए, बैक
اور لیگس پہ، کیونکہ شولڈر اور آرمز تو اور چیسٹ جو ہے وہ ان کا آلریڈی بہت ہی پیارا ہے اور قدر ہیوی ہے. سو اب دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ وہ جو ایک ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کلاسک جو ہے نا، کلاسک وہ کلاسک نہیں رہا جو سی بم کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنا رومن ڈینو آتا تھا اور پھر ایک اور بندہ، اور بس وہ تین ٹاپ پہ آتے تھے اور بقایا جو ہے نا وہ بس صرف دیکھتے ہی رہتے تھے. اب کلاسک میں جو ہر سال ہے نا ایک دو تین بندے اس طرح نئے آ جاتے ہیں کہ جو پرانے ہوتے ہیں پچھلے سال والے ان کو سرپرائز ہی ملتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو رومانڈینیو کا بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جیت جائے گا. رومانڈینیو کا میرے خیال میں اس سال کافی مشکل ہوگا ان کے لیے کلاسک جیتنا. سو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کلاسک کا ٹائٹل اس سال کون اپنے نام کرتا ہے. البتہ اس بندے نے کافی زیادہ اپر باڈی تو بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، بہت ہی پیاری کر لی ہے، اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اپر باڈی کے ساتھ لوور باڈی بھی انہوں نے کی ہے یا نہیں. اب بات کریں گے ہم ایک اور باڈی بلڈر کی جو کہ کلاسک میں کمپیٹ کر رہے ہیں، پیوٹری ویز. اچھا یہ نام کافی مشکل ہے، پیوٹری میں اس کو بولوں گا. تو ان کے آپ فزیک دیکھ، یہ بھی کلاسک میں کمپیٹ کرتے ہیں. بات یاد رکھے یہ کتنے ہیوی اور تگڑے نظر آ رہے ہیں. ان کے آرمز چیک کر لے اور چیسٹ، واو بہت ہی پیارا اور تھک اور راؤنڈ چیسٹ، اور بیک چیک کر لیں. وی ٹیپر کی تو بات ہی نہ کرے، وہ تو میرے خیال میں ایک کمپلسری چیز ہے اگر آپ کلاسک میں کمپیٹ کر رہے ہیں. مگر ان کا چیسٹ اور وہ چیک کر لے کتنے راؤنڈ ہے اور کتنا ڈینس ہے، ہیوی ہے. سائز اس کے مطابق بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. تو یہ اس طرح کے آپ کو نئے بندے، یہ تو نئے نہیں ہیں میرے خیال میں، ابھی کچھ سال ہو گئے ہیں، بٹ کمپیریٹیولی نئے ان دس سینس ہے کہ ابھی ان کا نام بن رہا ہے. سو اس سال اگر ویسلی ویسر کو جیتنا ہے، رومنڈینو کو جیتنا ہے جو کہ کافی مشہور نام ہے، تو بھئی اس طرح کے بندوں کو آپ نے ہرانا ہوگا، ورنہ مشکل ہے آپ کو اپنا ٹائٹل واپس لینا. مگر یہ بھی ہے کہ بھئی آخری دنوں میں کیا کرتے ہیں، آیا یہ اپنے کنسسٹنسی رکھتے ہیں یا نہیں. یہ کافی مشکل چیز ہوتی ہے باڈی بلڈنگ میں، کنسسٹنسی آخری دن تک. مگر اگر اب کے کنڈیشن میں دیکھا جائے تو یہ کافی پیارے نظر آ رہے ہیں، کافی ہیوی اور تگڑے نظر آ رہے ہیں. مگر یہ بھی ایک چیز ہے کہ بھئی کلاسک میں جو ہے نا وہ ویٹ کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ویٹ آپ نے کنٹرول رکھنا ہوگا. تو ویٹ جب یہ یا گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، کیونکہ ویٹ کا ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کو خود پتہ ہوگا. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کنٹرول تو رکھا ہوگا، مگر پتہ لگے گا کہ بھئی آخری دنوں میں یہ آیا بہت ہی زیادہ شارپ آتے ہیں ویٹ کی وجہ سے، ویٹ کی کمی کی وجہ سے، یا اسی طرح تھک اور ڈینس آتے ہیں. تو تب جا کے مقابلے کا میرے خیال میں ساروں کو اندازہ ہو جائے گا. مگر یہ ویسی آپ کو بتانے کے لیے کہ بھئی اس دفعہ جو ہے نا وہ کلاسک بھی وہ والی کلاسک نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی بورنگ سی، کہ بھئی سی بم آ گیا، اس کو پہلی ٹرافی مل گئی اور پھر اس کے بعد جی رومنڈینو ہو گیا اور ایک دو تین اور ہو گئے، بس بات ختم. بھئی وہی پرانا کھیل ختم ہو گیا. اب نئے بندے اور نئے لوگ جو ہے نا، اور نئے لڑکے، ینگ لڑکے، یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی پرانے 5 سال سے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ اب بالکل نئے فریش ایک دو سال سے آئے ہوئے تھے اور اپنے اوپر ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، پراپر ورک آؤٹ جو بیلنس ورک آؤٹ ہوتا ہے. جس طرح کے سی بم کا میں مثال دوں گا، اور جس طرح انہوں نے آیا اور سٹارٹ میں اور اپنے اوپر ورک آؤٹ کیا، پھر دوسرے اور تیسرے سال میں ہی جا کر چیمپئن بن گیا. تو میرے خیال میں ان کا جو فارمولا ہے انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. ایک اور کلاسک کے باڈی بلڈر ہے پولن ٹیسمزوئی. پولن جو ہے اس کو آپ چیک کر لیں، یہ بھی کلاسک میں کمپیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی فزیک جو ہے نا وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے. آل دو کہ میرے خیال میں ابھی ان کو یہ پریپریشن موڈ میں پراپرلی نہیں گئے ہیں، ابھی بھی کافی کیا کہتے ہیں ہیوی ہے، اور شارپنس اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح کی آنی چاہیے. کیونکہ آپ ان کا لیگس چیک کر لیں، بالکل ہی غائب ہے، مڈل سیکشن تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا ہے. مگر آپ ان کا مسل سائز چیک کر لیں، مسل سائز بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. مگر ماس وہ کیا کہتے ہیں ہیوی اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ سکویز کریں گے اور
شارپنیس لے کر آئیں گے تو پھر کتنا مسل بچے گا یا کتنا سائز بچے گا. مسل کی تو بات نہیں کہ مسل تو اتنا ہی ہوگا, مگر سائز کتنا بچے گا اتنا ہی ہوگا جتنا ہے یا کم ہوگا. کیونکہ آپ یہ اسٹیج پر جب یہ مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کی ایک کنڈیشن آپ چیک کر لیں, مجھے کافی زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں. مگر یہ ایک بات ہے کہ یہ تو پہلے جب یہ کمپیٹ کر رہے تھے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں, اور آج کی جو تصویریں ہیں وہ تھوڑی سی ہیوی ہے. ان کا بیک بہت کمزور ہے میرے خیال میں. تائز اچھی ہے, بہترین ہے, زبردست ہے, مگر بیک بہت زیادہ کمزور ہے, اور بیک پہ میرے خیال میں ان کو بہت ہی کام کرنا پڑے گا. تائز البتہ بہت ہی پیاری ہے, وی ٹیپر بہت زبردست ہے. شولڈرز جو ہے اتنے نہیں ہیں, وہ 3D والی شیپ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے شولڈرز میں تھوڑا سا ان کو زیادہ پش کرنا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو پراپر اس شیپ میں لے کر آتے ہیں. یہ جو شیپ ہے نا, اس میں جب لے کر آئیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ بھئی انہوں نے کتنا ماس گین کیا ہے, کتنے مسلز انہوں نے ریٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور کتنا انہوں نے شریڈ کیا ہے. کیونکہ شریڈنگ کے ٹائم پہ کافی زیادہ بندہ عجیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی آپ کو تو یہ بہت ہی ہیوی نظر آ رہے ہیں. مگر میرے خیال میں جب انہوں نے یہ کمپیٹ کیا تھا تب بھی بہت زیادہ ہیوی تھے اور خوبصورت لگ رہے تھے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. یہ ابھی دیکھ رہے, یہ ریسنٹ تصویریں ہیں. چلو ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہم نے یہ چیک کر لیں. بہت ہی زبردست خوبصورت. دیکھیں راؤنڈنیس بھی ہے. اپر چیسٹ میرے خیال میں ان کا تھوڑا سا دیکھیں, ان میں اگر آپ کے شولڈرز چیک کر لیں نا اس پرٹیکولر اس میں, تو ابھی یہ 3D شیپ میں آ چکے ہیں کافی حد تک. آرمز مجھے تھوڑے سے کمزور نظر آ رہے ہیں, آلدو کہ بہت اچھے ہیں, مگر تھوڑے سے میرے خیال میں ان کا جو شولڈر ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہے آرمز کے اوپر. مگر لیگز ان کے بہت خوبصورت ہے, مڈل سیکشن بہت پیارا ہے. یہ دو چیزیں تو میں بتا سکتا ہوں.